بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہمارا علم تفسیر کا انشاءاللہ دوسرا سبق ہے۔ کل کے سبق کے اندر ہم نے علم تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی معنی اور اسی طرح علم تفسیر کی جو ہے وہ ضرورت اور اس کی اہمیت اور کون شخص اس قابل ہے کہ وہ علم تفسیر کر سکے اور کن کن علوم کی ضرورت ہے علم تفسیر کرنے کے لیے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا باوجود عربی زبان کی مہارت کے قرآن کریم کی مقامات کے لیے تفسیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، اور اسی طرح کسی انسان کا بغیر علم حاصل کیے اور بغیر جو ہے وہ قرآن کی تشریح اور تفسیر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس کو سمجھے، قرآن کی تشریح اور تفسیر میں اپنی رائے کا کام کرنا، یہ چیز جو ہے وہ جرم تصور ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کرنے والے کی ہمت شکنی فرمائی ہے اور اس سے منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی آدمی پھر بھی ایسا کرے تو اس کے لیے عذاب کو بتلایا ہے۔ یہ کل ہم نے پورا پڑھا تھا۔ آج کے سبق کے اندر انشاءاللہ ہم جیسا کہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی نازل ہوتی تھی، جو قرآن نازل ہوا بذریعہ وحی نازل ہوا، تو وحی کی حقیقت اور اس کی ضرورت کو سمجھیں گے، پھر وحی کن طریقوں سے نازل ہوتی تھی، انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ وضاحت اور اس کی تشریح ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے، تو اس کے لیے ابتدائی طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ انسان سے دو قسم کے کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقصود ہیں۔ نمبر ایک کہ دنیا میں پیدا کی گئی چیزوں کو ٹھیک طریقے سے استعمال کرنا، ہر چیز کا کیا کام ہے اس کو اس کام میں استعمال کرنا، اور اسی طرح اس کو استعمال کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا، اس بات کو ملحوظ رکھنا کہ اس استعمال سے میرا رب مجھ سے راضی ہوتا ہے یا مجھ سے ناراض ہوتا ہے، اور رضا والے کاموں کے اندر مصروف ہونا اور ناراضگی والے کاموں سے بچنا۔ دیکھیے یہ بات تو بالکل واضح اور سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر کسی خاص ٹاسک اور کسی خاص وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھیجا ہے، انسانوں کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اس کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا اور اس دنیا کے اندر ہم رہنے کے لیے آئے ہوتے تو پھر تو اس دنیا کے اندر ہمیں ہمیشہ رہنا چاہیے تھا، ہم اس دنیا سے چلے کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ اس بات کی علامت ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے بلکہ ایک دن لوٹنے کے لیے آئے ہیں کسی اور جگہ کے لیے۔ اب جب کوئی ایک عقل مند آدمی اپنے کسی امپلائی کو، اپنے کسی نوکر کو کسی کام سے کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے محلے یا کسی دوسرے ملک بھیجتا ہے، تو کیا یہ بات ممکن ہے کہ وہ اس کو یہ نہ بتلائے کہ وہ اس کو کس کام سے بھیج رہا ہے؟ بلکہ جو عقل مند آدمی ہے وہ لکھت پڑھت کے اندر، ریٹن فارم کے اندر اپنے اس امپلائی کو، اپنے اس نوکر کو بالکل وضاحت کے ساتھ بتلا دے گا، بھائی آپ کا اس سفر کا یہ مقاصد ہیں، اور آپ نے یہ جابز وہاں جا کے کرنی ہے، یہ کام کرنے ہیں، اور یہ جب کام مکمل ہو جائیں گے تو پھر آپ کی ذمہ داری مکمل ہو جائے گی، اتنے دن کا آپ کا سفر ہے، اور پھر آپ ایک دن واپس لوٹ کے آ جائیں گے۔ تو اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو، مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بھیجا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مقصد سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی ٹاسک کی وجہ سے ہمیں اس دنیا میں بھیج رہے ہیں اور ہمیں یہ بتلایا ہی نہ جائے کہ ہم وہ ٹاسک کیا ہے، وہ مقصد کیا ہے، وہ جاب کیا ہے، وہ کام کیا ہے جو ہم نے اس دنیا میں آ کے کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے وحی کا سلسلہ جاری فرمایا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے انسانیت میں سب سے مقدس اور سب سے برگزیدہ لوگوں کا چناؤ فرمایا، جن کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، اور اس وحی کے ذریعے اس زمانے کی انسانیت کی رہنمائی فرمائی جاتی تھی، ان کو بتلایا جاتا تھا کیا چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے، کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، کیا درست ہے، کیا نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام
کا زمانہ آیا جو کہ خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو وہ نبوت کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ختم ہو گیا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے احکامات اور جو زندگی گزارنے کا دستور بتلایا گیا وہ قیامت تک کی انسانیت کے لیے مشعل راہ ہے، اور اس کی نجات اور اس کی کامیابی اور اس کی فلاح صرف اسی طریقہ کار پر اپنی زندگی کے شب و روز کو گزارنے میں ہے، اور اگر وہ اس سے ہٹے گا تو وہ ناکامی اور خسران اور نقصان کی طرف چلا جائے گا. اب جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور اس کے ذمے کچھ ایسے کام لگائے کہ جس کے لیے اس انسان کو سمجھ بوجھ کی ضرورت تھی، علم کی ضرورت تھی، کس چیز کو کس طرح استعمال کرنا ہے اس کے لیے بھی علم چاہیے، اور کس چیز کے کس استعمال سے میرا رب مجھ سے خوش ہوگا اور کس چیز کے کس استعمال سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا، اس کے لیے بھی علم چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر حیوانات سے انسان کو ممتاز کیا، اور انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 ذریعے متعین فرمائے. نمبر 1 حواس خمسہ 5 سینسز، نمبر 2 عقل اور شعور، اور نمبر 3 وحی. اور ان میں سے ہر ایک کا دائرہ کار متعین ہے. جو چیز ایک سمجھ سکتا ہے وہ چیز دوسرے کی سمجھ اور اس کی صلاحیت اس تک رسائی نہیں حاصل کر سکتی، اس کے دائرہ وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے. آنکھ دیکھ سکتی ہے، رنگ بتلا سکتی ہے، زبان چکھ سکتی ہے، ناک سونگھ سکتی ہے، کان سن سکتا ہے، ہاتھ چھو سکتا ہے، لیکن اگر ہم بولیں کہ بھئی زبان سے ہم رنگ بتلا دیں تو یہ بات ممکن نہیں ہے. کان کے ذریعے ہم ذائقہ بتلا دیں، یہ بات ممکن نہیں ہے. آنکھ کے ذریعے ہم اس کی جو ہے وہ خوشبو بتلا دیں یا بدبو بتلا دیں، یہ بات ممکن نہیں ہے. تو ہر ایک کا دائرہ کار متعین فرما دیا. اسی طرح عقل کا بھی دائرہ کار متعین ہے، وحی کا بھی دائرہ کار متعین ہے. مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس لیے مثال پیش کی جاتی ہے کہ جیسے ایک انسان کے پاس کوئی بندوق ہے، کوئی پستول ہے، کوئی پسٹل ہے. اب وہ ایک میٹل سے بنی ہوئی ہے، سخت ٹھوس جامد چیز ہے، یہ انسان جیسے ہی اس کو ہاتھ لگائے گا اس کو پتہ چل جائے گا. اس کا رنگ کیا ہے یہ اس کو آنکھ سے پتہ چل جائے گا. اب وہ گولی چلائے گا تو اس سے بارود کی بدبو آئے گی، ناک اسے بتلائے گی، اس سے ایک دھماکے کی آواز پیدا ہوگی، یہ کان اسے بتلائے گا، اس سے گولی نکل کے گئی، یہ آنکھ اسے بتلائے گی. لیکن آیا اس پستول کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، یہ بات اس کو حواس خمسہ نہیں بتا سکتے، بلکہ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کو عقل کی ضرورت ہے کہ عقل اس کو بتلائے گی کہ بھئی یہ جو پستول ہے اس کو کوئی نہ کوئی کاریگر ہے جس نے اس کو بنایا ہے، کوئی کمپنی ہے جس نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے. یہ عقل کا دائرہ کار ہے. اب آیا اس پستول کا استعمال کس جگہ پہ ایسا ہے کہ جس کے استعمال سے میرا رب مجھ سے خوش ہوگا، اور کون سا استعمال ایسا ہے جس سے وہ ناراض ہوگا، کون سا استعمال درست ہے کون سا غلط ہے، اس بات کی نشاندہی کسی نہ کسی درجے میں تو عقل کر سکتی ہے. لیکن بعض مقامات ایسے ہیں جہاں پہ جا کے عقل اس کی نشاندہی سے قاصر ہو جاتی ہے اور الجھن کا شکار ہو جاتی ہے. جیسے ایک مثال ہے، کسی آدمی نے اس پستول کا استعمال کیا اور کسی معصوم کی جان لے لی، قتل نہت کر دیا. تو اب بدلے میں اس قاتل کو قتل کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس میں عقل 2 مختلف فیصلوں پر پہنچتی ہے. ایک طرف تو عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس آدمی نے کسی معصوم کی جان لی، کسی سے اس کی اولاد کو چھین لیا، بچوں سے باپ کی شفقت کو چھین لیا، بیوی سے شوہر کو چھین لیا، اس ظلم کے بدلے میں اس کو عبرت کا نشان بنا جائے اور قتل کر دیا جائے. دوسری طرف عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بھئی جس آدمی نے دنیا سے جانا تھا وہ تو چلا گیا، اس کو قتل کرنے سے وہ تو واپس آئے گا نہیں، تو بجائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کے بدلے پہلے تو ایک یتیم تھا 2 کر دیے جائیں، ایک بیوہ تھی 2 کر دی جائیں، ایک گھر کا چراغ بجھا تھا 2 بجھا دیے جائیں، اس کے بجائے اس کو معاف کر دیا جائے. اب عقل دونوں پیرایوں کی طرف نکل رہی ہے، دونوں فیصلے کر رہی ہے جو کہ بالکل مختلف جہت کے مختلف فیصلے ہیں. اب ادھر ہمیں وحی کی ضرورت پڑی، اور وحی نے ہمیں بتلایا کہ بھئی اس کو جواب میں قصاص القتل کرنا بھی جائز ہے، اور اس سے دیت لے کر، اس کو مال لے کر اس کے ورثاء کو دے کر اس کو معاف کر دینا بھی جائز ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا دیا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو قصاص کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص کے اندر تمہارے لیے تمہارے معاشرے کی زندگی ہے، تمہارے فرد کی زندگی ہے. تو یہ بات ہمیں جہاں پہ عقل جا کے الجھن کا شکار ہوئی اور اس کا دائرہ کار ختم ہو گیا، تو وحی نے ہماری نشاندہی کی اور وحی نے ہمارا ہاتھ پکڑا
اور ہمیں صحیح راہ کی طرف لے کے گئی۔ ادھر یہ بات یہ بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو علم ہمیں وحی کے ذریعے حاصل ہو وہ علم عقل کے ذریعے بھی حاصل ہو۔ جیسا کہ جو علم ہمیں آنکھ کے ذریعے حاصل ہو وہ ضروری نہیں ہے زبان کے ذریعے بھی حاصل ہو، زبان کا علم کام کے ذریعے حاصل ہو۔ اسی طرح یہ بات جیسے بعض لوگوں کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے کہ وہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو عقل پر پرکھنا لازمی سمجھتے ہیں۔ اگر ان کی عقل اور شعور اس کو تسلیم کرتا ہے تو سمجھتے ہیں یہ وحی کا علم درست ہے، ورنہ وہ یہ کہے بیٹھتے ہیں کہ یہ وحی کا علم درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہماری عقل اور شعور میں نہیں آ رہا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ بھائی ہر آدمی کی عقل اور شعور کا ایک دائرہ کار ہے، وہ اتنی بات سمجھ سکتا ہے جتنی اس کی عقل اور شعور ہے، جتنا اس نے باتوں کو دیکھا اور سمجھا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے ہندوستان میں جب پہلی مرتبہ ٹرین چلی تو کسی نے جا کے کسی دیہاتی کو بتلایا کہ بھئی ایک ایسے لوہے کے ڈبے بنائے ہیں انگریز نے اور وہ چلتے ہیں۔ تو اس دیہاتی نے بولا بھئی کون سی بڑی بات ہے، یہ بتلاؤ اس کے آگے گھوڑے کتنے؟ اس نے بولا گھوڑے تو کوئی نہیں ہے۔ بولا اچھا یہ بتلاؤ اس کے آگے بیل کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں؟ اس نے بولا نہیں بھئی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے آگے کوئی جانور نہیں ہے، وہ اپنی طاقت سے چلتی ہے۔ تو دیہاتی بولنے لگ گیا بیوقوف آدمی، مجھ سے جھوٹ بولتے ہو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لوہا خود بخود چل پڑے؟ اب جب اس نے ایک چیز کو دیکھا نہیں تھا، اس کی عقل اور شعور ایک چیز کا فیصلہ کر رہی تھی۔ جب شریعت اور اسلام بتلاتے تھے کہ دنیا میں زمین و آسمان میں سورج چاند ستارے ہر کوئی اپنے دائرہ کار کے اندر حرکت کر رہے ہیں، تو اس زمانے کے فلاسفہ اور فلاسفرز یہ کہتے تھے نہیں، ہر چیز دنیا اپنی جگہ پہ ٹھہری ہوئی ہے اور ہر چیز دنیا کے ارد گرد گھوم رہی ہے۔ پھر انسان کی عقل اور شعور نے ترقی کی تو یہ پتہ چلا نہیں جی دنیا بھی گھوم رہی ہے۔ تو اس لیے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وحی کے ذریعے حاصل ہونے والے علم کو انسان عقل پر پرکھے، بلکہ یہ بات ممکن ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جو وحی کے ذریعے انسان کو حاصل ہو رہی ہو اور انسان کی عقل اس پہ فیصلہ نہ کر پائے، جبکہ وحی تو وہاں ہی پہ اسی جگہ پر انسان کی جو ہے وہ رہنمائی فرماتی ہے جہاں پہ عقل اپنے دائرہ کار سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کن طریقوں سے نازل ہوتی تھی؟ تو علماء نے قرآن و حدیث میں غور کر کے بتلایا کہ وہ 5 طریقے تھے جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی۔ نمبر 1، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتی ہے، بخاری شریف کی صحیح بخاری کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2 پہ ہے کہ حضرت حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ پر وحی کس طرح آتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی تو مجھے گھنٹی کی سی آواز سنائی دیتی ہے اور وحی کی صورت مجھ پہ سب سے زیادہ سخت ہے، اور جب یہ گھنٹی کی آواز کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو جو کچھ اس آواز نے کہا ہوتا ہے وہ مجھے یاد ہو جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی فرشتہ میرے سامنے انسان کی صورت میں، مرد کی صورت میں آتا ہے۔ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتلایا کہ بھئی یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھنٹی کی آواز سے تشبیہ دی، یہ در حقیقت 2 صورتوں میں ہے کہ جس طرح گھنٹی کی آواز مسلسل ہوتی ہے اور جب گھنٹی بج رہی ہے تو اس میں کوئی بریک نہیں ہوتی ہے، اسی طرح یہ وحی کی جو آواز ہوتی تھی یہ مسلسل ہوتی تھی، اس میں کوئی بریک نہیں ہوتی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ جب گھنٹی بج رہی ہو تو انسان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس سمت، کس جہت، کس ڈائریکشن سے وہ آواز آ رہی ہے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت ہوتی تھی وحی کی صورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت کا متعین نہیں فرما سکتے تھے، ڈائریکشن نہیں بتلا سکتے تھے کہ کس ڈائریکشن سے آواز آ رہی ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہر ڈائریکشن سے آواز آ رہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وحی کی صورت بہت مجھ پہ سخت تھی۔ دیگر روایات میں اس کی سختی معلوم ہوتی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی، سخت سردیوں کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانس رکنے لگ جاتی تھی، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا اور پیلا پڑ جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دانت کپ کپانے لگتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینہ ایسا آتا تھا کہ قطروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ موتیوں کی صورت میں نیچے گرنے لگتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی جانور کے اوپر سوار ہوتے تھے اور وحی نازل ہوتی تھی تو جانور اس کے بوجھ سے دب جاتا تھا اور بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری ران پر سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، تو وحی نازل ہونا شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کا اتنا بوجھ محسوس ہوا کہ مجھے ایسا معلوم ہوا کہ گویا کہ میری ران ٹوٹ جائے گی۔ دوسری صورت جو اس روایت میں بخاری شریف کی بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی فرشتہ مرد کی صورت میں آتا تھا تو وہ اکثر حضرت دحیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل، دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ حضرت دحیہ کلبی کے علاوہ کسی اور انسان کی شکل اس فرشتے نے، حضرت جبرائیل نے اختیار کی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔
یہ تو کل 2 صورتیں ہو گئیں وحی کے نازل ہونے کی۔ اس کے علاوہ تیسری صورت وہ وحی کے نازل ہونے کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین کو ایک انسان